السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم، خوش آمدید۔ الحمدللہ ہمارے 15 اسباق ہو چکے ہیں، 1 2 3 سے ہو کے 10 پر 15 اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں جب دوسرا مہینہ ہوتا ہے، تیسرا مہینہ پڑھائی کا، تو اکثر بچے وہ عید کی چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں، پھر واپس مدرسے میں نہیں آتے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی 10-15 ویڈیو سن کے اکتا جائے یا آپ کی ہمت جواب دے جائے۔ ابھی تک آپ آئے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، تو آنے والے دروس بھی آپ سنتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ عن قریب آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، عربی زبان کو بھی سیکھ جائیں گے، بولنا بھی آ جائے گا، اور جب کچھ نہ کچھ آپ کو الفاظ اور معنی سمجھ آنے لگیں گے تو آپ کو بھی عربی زبان سننے میں، بولنے میں اور سمجھنے میں لطف اور مزہ آئے گا۔ تو ہم ابھی چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جس طرح کہ ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم کچھ سوال و جواب کرتے ہیں، تو آج بھی ہمارے پاس کچھ سوالات اور جوابات ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا 20ویں سبق تک چلے گا، پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے کچھ نیا پیش کریں۔ تو آج کا سبق ہے هل الاستاذ يحبك، هل الاستاذ يحبك، هل الاستاذ يحبك، کیا استاد تمہیں پسند کرتے ہیں؟ یہ اس سے سوال کر رہا ہے۔ حل سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ هل الاستاذ يحبك، کیا استاد تمہیں پسند کرتے ہیں؟ هل انت طالب، کیا آپ طالب علم ہیں؟ هل انت معلم، کیا آپ استاد ہیں؟ هل انت ہندی، کیا آپ انڈین ہیں؟ هل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ اس طرح جو بھی آپ نے پوچھنا ہوگا شروع میں حل لگا لیں تو یہ سوال ہو جائے گا۔ جواب دے رہا ہے نعم استاذی یحبنی، نعم استاذی یحبنی، نعم استاذی یحبنی، جی ہاں میرے استاد مجھے پسند کرتے ہیں، جی ہاں میرے استاد مجھے پسند کرتے ہیں۔ لماذا يحبك الاستاذ، لماذا يحبك الاستاذ، لماذا يحبك الاستاذ، لماذا کا معنی ہوتا ہے کیوں، لماذا کا معنی ہوتا ہے کیوں، لماذا کیوں، لماذا يحبك کیوں پسند کرتے ہیں تمہیں، الاستاذ استاد۔ تو اب ترجمہ ہوگا لماذا يحبك الاستاذ، استاد تمہیں کیوں پسند کرتے ہیں، استاد تمہیں کیوں پسند کرتے ہیں؟ جواب ہے لأننی تلمیذ مجتہد، لأننی تلمیذ مجتہد، اس لیے کہ میں ایک محنتی طالب علم ہوں، اس لیے کیونکہ میں ایک محنتی طالب علم ہوں۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے، یہ بھی بول سکتے ہیں کہ کیونکہ وجہ بیان ہو رہی ہے اس کی۔ هل تحترم استاذک، هل تحترم استاذک، هل تحترم استاذک، کیا تم اپنے استاد کا احترام کرتے ہو، کیا تم اپنے استاد کا احترام کرتے ہو؟ نعم انا احترم استاذی، نعم انا احترم استاذی، نعم انا احترم استاذی، جی ہاں میں اپنے استاد کا احترام کرتا ہوں، جی ہاں میں اپنے استاد کا احترام کرتا ہوں۔ ماذا تدرس، ماذا تدرس، ماذا تدرس، تم کیا پڑھتے ہو، ماذا تدرس تم کیا پڑھتے ہو؟ ادرس کتبا عربیۃ، ادرس کتبا عربیۃ، میں عربی کتابیں پڑھتا ہوں، ادرس کتبا عربیۃ، میں عربی کتابیں پڑھتا ہوں۔ هل تقرأ کتبا انجلیزیۃ، هل تقرأ کتبا انجلیزیۃ، کیا آپ انگلش کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں؟ هل تقرأ کتبا انجلیزیۃ، کیا آپ انگلش کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ نعم اقرأ کتبا انگلیزیۃ ایضا، نعم اقرأ کتبا انگلیزیۃ ایضا، جی ہاں میں انگلش کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں۔ یہ جو
انگلش ہے، اس کو عربی زبان میں آپ انکلش بھی پڑھ سکتے ہیں، انجلش بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ کتباً انجلیزیہ، اور یہ بھی بول سکتے ہیں کہ کتباً انکلیزیہ، کاف بنا دیں اس کو یا جیم بنا دیں، اس لیے کہ گاف تو عربی زبان میں نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ لفظ ہے یحبک، یحبک تمہیں پسند کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا کہ اگر اس کی بات ہو رہی ہو، یعنی جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ میرے مخاطب ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، اور ہم دونوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم غائب کہیں گے، اگرچہ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہو، لیکن میں اس سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ہمارا غائب ہے۔ اب اس کے بارے میں جو غائب کا صیغہ ہے اس کے شروع میں یا آتا ہے، یعنی غائب کے لیے جس لفظ کو ہم استعمال کریں گے، جو کام کے لیے جو لفظ ہوتا ہے، کسی کام کے لیے، اور وہ کام بھی کیسا ہو کہ جو ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا، جو ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا، ایسے کام کے لیے اگر ہم کسی لفظ کو لائیں گے تو اس کے شروع میں ہم یا کو لائیں گے۔ یحبک وہ آپ کو پسند کرتا ہے، یحترمک وہ آپ کا احترام کرتا ہے، تو اس طرح یکرمک وہ آپ کا اکرام کرتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر میں آپ کے بارے میں کہوں گا تو پھر اس کے اندر میں تا لاؤں گا، تحب آپ پسند کرتے ہو، تحترم آپ احترام کرتے ہو، تکرم آپ اکرام کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ہے۔ آگے احب میں پسند کرتا ہوں، احب میں پسند کرتا ہوں، تو حمزہ وہاں پر آئے گا جب میں اپنی بات کروں گا، اپنے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو اس میں ہم حمزہ لائیں گے۔ احب میں پسند کرتا ہوں، اکرم میں اکرام کرتا ہوں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، اطالع میں مطالعہ کرتا ہوں۔ مجتہد کا معنی ہے محنتی، مجتہد محنتی، محنتی طالب علم، جو بھی طالب علم ہو، جو بھی ہو، مجتہد کہتے ہیں محنتی کو، اپنے کام کو لگن کے ساتھ اور محنت سے کے ساتھ کرنے والا۔ تحترم تم احترام کرتے ہو، تحترم تم احترام کرتے ہو۔ کتباً کہتے ہیں کتابوں کو، عربی زبان میں ایک کتاب کتابن، دو کتابیں کتابانی دو کتابیں، اور کتبن بہت ساری کتابیں، کتبن بہت ساری کتابیں۔ ایضاً تو پہلے بھی گزر چکا ہے، بھی کو کہتے ہیں ایضاً بھی۔ تو آج ہمارا 16واں سبق ہے، یہ آپ نے پورا سن لیا ہے، لیکن اچھی طرح اس کو سننا بھی ہے، لکھنا بھی ہے۔ لکھنا بہت اہم ہے، لکھنے کے بغیر یہ سبق آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہوگا۔ اگر واقعی آپ ابتدائی عربی سیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ان اسباق کو اپنے کاپی میں نوٹ کرنا، اس کو لکھنا اور یاد کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک موقع آئے گا جب ہم خود آپ سے کہیں گے کہ اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب ضروری ہے، شروع میں بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ لکھیں گے بھی، یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔